بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پاک اہل بیت علیہم السلام سے مخصوص ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ افضل جو اللہ کے نزدیک ہیں، سب سے زیادہ محترم وہ انبیاء کرام ہے، اس کے بعد علماء دین، اور پھر اس کے بعد حافظان قرآن کی باری آتی ہے۔ یعنی تیسرے نمبر پر حافظان قرآن کہ جن کو قرآن مجید سے شغف ہے، تعلق ہے، نبی نے ان کو شمار کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج 9 ذی الحجہ ہے اور آج کے دن کئی ایک مناسبتیں ہیں۔ مثلاً سب سے پہلی مناسبت یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا آج ہی کے دن قبول ہوئی تھی۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام آج ہی کے دن اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک مناسبت کے جو غم کا پیغام ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن جناب مسلم ابن عقیل کے جو سفیر امام حسین علیہ السلام تھے کوفے میں، آپ تشریف لائے اور ان کے ساتھ جناب ہانی ابن عروہ، ان دونوں حضرات کی شہادت کوفے میں آج واقع ہوئی ہے۔ لہٰذا اس مناسبت سے ہم آپ تمام حضرات امت مسلمہ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت بھی عرض کرتے ہیں۔ جی ہاں، پروگرام آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہے قرآن مجید کا، کہ جس میں آپ سیکھتے ہیں قرآن مجید کو بہتر سے بہتر پڑھنے کا طریقہ۔ اسی طرح سے ہماری گفتگو مسلسل چل رہی ہے حروف کے بارے میں کہ حروف کو کس طرح سے ادا کیا جائے، کون کون سے حروف ہیں کہ جن کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہت کچھ حروف ایسے تھے کہ جو اردو میں وہ ایک ہی طرح سے استعمال ہوتے ہیں جیسے عربی میں استعمال ہوتے تھے۔ یہ بحث ہم نے تمام کیا۔ اس کے بعد آج انشاءاللہ حروف مقطعات اور حروف تہجی کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے، اور آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود جناب حافظ جنت حسین شاہ صاحب ہیں، تو ان سے ملاقات بھی کریں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، پھر حاضر ہوتے ہیں۔ تو آئیے ایک مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں۔ جی ناظرین، آج واقعاً بڑی عبادت کا دن ہے۔ اللہ نے اس دن دعا کے لیے اور اس کی استجابت کی ضمانت بھی لی ہے۔ آج ہی کا دن تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مکے کی سرزمین پر اللہ کے گھر کے نزدیک دعائے عرفہ کے نام سے ایک دعا جو منسوب ہے امام علیہ السلام کی طرف، اس کو آپ نے خطاب فرمایا۔ ہم بھی اس دعائے پرفیض کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر اس سے انشاءاللہ ہم سب استفادہ بھی کریں گے، اور جو اس کے فیض ہیں اس سے بھی فیض یاب ہوں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پروردگار عالم کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ پروردگار عالم، جس شخص نے تجھ کو پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس شخص نے تجھ کو کھو دیا اس نے پایا کیا۔ واقعاً جو شخص اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن جس نے اللہ کو چھوڑ دیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ لیکن آئیے آج ہم اپنا درس شروع کر رہے ہیں کہ جو حروف تہجی، حروف مقطعات کے بارے میں ہیں۔ تو پہلے ملاقات کرتے ہیں استاد جناب حافظ جنت حسین شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور تعزیت التسلیت بھی۔ مہربانی، میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ استاد۔ ہماری جو گفتگو پچھلے پروگرام تک چلی تھی وہ ان حروف کے بارے میں کہ جو دونوں زبانوں میں مثلاً ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن مثلاً اردو میں ان کا تلفظ ایک ہے، عربی میں ان کا تلفظ الگ طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایسی ایک مثلاً حروف تہجی جو ہوتے ہیں ہماری عربی کے بھی ہیں اور اسی طرح اردو کے بھی، ہر زبان کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اردو کے حروف تہجی ہیں یہ کچھ کم زیادہ ہیں عربی سے، یا عربی میں زیادہ پائے جاتے ہیں حروف تہجی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ معمولاً ہمارے ماحول میں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں۔ اچھا ہے کہ آپ نے سوال کر دیا، اور اس کے حوالے سے اگر بات واضح ہو جائے۔ حروف تہجی جب ان کا تلفظ کرتے ہیں، پہلے ان کی تعداد جو ہے وہ 28 حروف ہے، 28 یا 29 ہیں۔ اس میں اختلاف ہے۔ یہ 28 یا 29 کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اختلاف ہے الف کے حوالے سے۔ بعض لوگ الف کو مستقل ایک حرف جانتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں، یہ مستقل ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ ایک آواز ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے دروس میں بیان کیا ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ الف مدی، وہاں پہ ایک آواز کو کھینچتے تھے۔ مثلا با کے اوپر زبر، بعد میں اگر الف آ گیا تو با، خود با کو کھینچ رہے ہیں اس الف کے ذریعے سے۔ الف ایک آواز ہے جس کو کھینچ رہے ہیں، مستقل ایک حرف نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ جب بھی
یہ جو علامت ہوتی ہے الف جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر اگر حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، الف کبھی نہیں پڑھا جاتا. اگر مستقل ہوتا تو وہ خود الف ہوتا ہے، لیکن چونکہ جب حرکت آ گئی ہے تو اس کو حمزے میں بدل دیا جاتا ہے، یعنی اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے. اور اگر خالی ہو، اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو یہ الف ہے، ہم اس کو الف کہتے ہیں. لیکن اختلاف اسی وجہ سے ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک آواز ہے، مستقل ایک حرف نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں مستقل ایک حرف ہے. اس حوالے سے جو شامل کرتے ہیں 29 بنتے ہیں، کہتے ہیں، ورنہ 28 بنتے ہیں. ایک توجہ ان حروف کی طرف کرنی چاہیے. جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا پہلے جواب دوں، پھر بعد میں جو میرے ذہن میں ایک اور جو لوگ سوال پوچھتے ہیں اس حوالے سے بیان کروں گا. یہ جو 28 سے 29 حروف ہیں، یہ عربی ہماری اردو زبان میں کچھ حروف کم ہو گئے ہیں. یہ جو 28 سے 29 حروف ہیں، یہ سارے حروف ہماری اردو زبان میں پائے جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے حروف ہیں جو ہماری زبان میں ہیں، اردو زبان میں ہوتے ہیں لیکن عربی زبان میں وہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ٹے جسے ہم کہتے ہیں، ٹے ہوتا ہے، ڈال ہوتا ہے، ڑے ہوتی ہے، یہ حروف عربی زبان میں نہیں پائے جاتے. یا ژ ہوتی ہے اس طریقے سے. یہ غاف، یہ حروف عربی زبان میں نہیں ہیں. عربی زبان میں جو حروف ہیں وہ مختلف کتابوں میں بھی ہیں. اگر ان کا تلفظ شروع کر دو تو شاید وقت ہمارے پاس چونکہ کم ہے. یہ جو آوازیں اس طریقے سے ہوتی ہیں جن کے اوپر چھوٹا سا توئے بنا ہوتا ہے، وہ اور غاف اور یہ اس طرح کے حروف جو ہے وہ عربی زبان میں نہیں ہیں. اب جو مہم چیز جو میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے، وہ اس حوالے سے ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ان کا تلفظ کس طریقے کے ساتھ ہے. دیکھیے، جب ہم اپنا جو اردو زبان کا قاعدہ ہوتا ہے جسے ہم الف با تا سا پڑھتے ہیں، وہاں سکولز میں الف بے تے سے اس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. لیکن یہ جو حروف ہیں عربی حروف ہیں، ان میں با تا ثا جیم ہا خا اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اگر تجوید کی کتابوں کی طرف مراجعہ کیا جائے تو اس کا جو تلفظ ہے لکھنے میں اس طریقے سے آتا ہے کہ مثلا با لکھا ہوا ہے، با اس کے بعد زبر ہے، با یعنی با کر کے پڑھیں، بے نہیں پڑھیں. جب با کے بعد الف ہے تو وہ با ہے، بے نہیں ہے. اسی طریقے سے تا کے بعد الف ہے، تے نہیں ہے، تا پڑھا جائے گا، سا پڑھا جائے گا. جیم ہا خا، اس طریقے سے ان کا چونکہ نام ہے، ان حروف کا نام اس طریقے سے ہے. ہم جب اپنی اردو زبان میں پڑھتے ہیں الف بے تے سے جیم چے ہے خے، اس طرح جب ہمارے ٹیچر وغیرہ اس طریقے سے پڑھاتے ہیں، یہ فقط ہماری اردو زبان میں ہے. لیکن عربی زبان میں با تا سا جیم ہا خا یہ ان کا تلفظ ہے. اور جیسے کہ عرض کیا ہے کہ حرف الف جو ہے اس میں اختلاف ہے. باقی جو حروف جن کے بارے میں نے بیان کیا ان کو نکال کر باقی 28 سے 29 حروف بن جاتے ہیں. 29 حروف ہوتے ہیں. اجے قبلہ ایک چیز یہ ہے، مثلا اردو زبان میں چونکہ پے بھی عربی میں نہیں ہوتا ہے، عربی میں پے نہیں ہوتا ہے. ابھی جو ہماری اردو میں یا ہندوستان میں جو ہمارے یہاں پہ قرآن ہوتے ہیں، ان میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہر یعنی جز جو ہوتا ہے اس کو پارا کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ، پارا. اب چونکہ پارا عربی میں آتا ہی نہیں ہے اور ہم نے جو جز ہے اس کا نام ہی پارا رکھ دیا ہے. بہرحال یہ دیکھیے یہ جو قرآن کی مثلا عرب لوگوں کے یہاں چاپ ہے اس کو الجزء الاول اس طریقے سے، الجزء الثانی یعنی جسے ہم پارا کہتے ہیں. چونکہ ہم اردو زبان والے فقط اس کو پارا کہتے ہیں، عربی زبان والے کوئی اس کو پارا نہیں کہتے. وہاں پہ جو قرآن ہوتا ہے آپ اس کے اوپر اگر دیکھیے وہاں پہ لکھا ہے الجزء الاول، لکھا تھا الجزء الثانی، الجزء الثالث، اس طریقے سے جز کہہ کے اس کو پکارتے ہیں. پارا ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی بیان کر دوں کہ ہمارے یہاں سپارہ بھی کہتے ہیں. سپارہ جی سپارہ، حالانکہ شاید یہ فارسی کا تلفظ ہو، چونکہ پارہ ایک ہوتا ہے. سپارہ میں اپنی جو ہے میری ایک ذہنیت اور اس حوالے سے میں بیان کر دوں جو میرے ذہن میں آیا. سپارہ چونکہ 30 پارے ہوتے ہیں، شاید اس سے ہماری زبان میں نکل گیا سپارہ ہم کہنا شروع ہو گئے. 30 پارے ہوتے ہیں، 30 پارے ہوتے ہیں، سپارے کہتے ہیں، شاید وہیں سے اسی حوالے سے شاید وہ پارہ سے سپارہ چلا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی استاد ایک دوسری چیز ہے حروف مقطعات کے بارے میں. مثلا حروف مقطعات کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں بھی معمولاً لوگ اشتباہ کرتے ہیں. بالکل جیسے دوسرے حروف کو پڑھتے ہیں اسی طرح سے ملا کے، مثلا جیسے الف لام میم صاد ہے، اس کو ملا کے پڑھتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ ان کے بارے میں بیان فرمائیے تاکہ ہم اس سے استفادہ کریں کہ حروف مقطعات کیا ہیں اور کس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں. دیکھیے، جو حروف مقطعات ہیں ان کا تلفظ حروف تہجی کی طرح ہے. حروف مقطعات یہ
ایسے کہہ سکتے ہیں کہ 29 سورہ کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں مختلف حوالے سے، لیکن یعنی الف بھی ہے، لام ہے، میم ہے، صاد ہے، قاف ہے، یعنی اگر ان کو گنا جائے تو اس طریقے سے ہم شمار کرتے ہیں کہ جیسے بزرگان نے ایک یعنی ایک بہترین جملے کی صورت میں حروف مقطعات کو یاد کرنے کا جو طریقہ بتایا، صراط علی حق نمسکہ، یعنی ان کو اگر شمار کریں، صاد ہے، را ہے، الف ہے، طا ہے، عین ہے، لام ہے، یا یہ ان کو اگر ہم اس طریقے سے شمار کرنا چاہیں تو بہترین ان کے یاد کرنے کا طریقہ صراط علی حق نمسکہ، یہ حروف ایسے ہیں جن کو ہم 14 حروف ہوتے ہیں صراط علی حق جی نمسکہ میں جی تکرار کو ہٹا کر کے، اگر تکرار، چونکہ بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں الف لام میم آیا ہے، بعض جگہ الف لام را آیا ہے، الف لام میم را سورہ رعد کے شروع میں، اس طریقے سے یہ جو حروف تکرار ہوئے ہیں، دیکھیں لام مختلف جگہوں پہ تکرار ہو رہا ہے، الف مختلف جگہوں پہ تکرار ہو رہا ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے، میم بھی اسی طریقے سے کئی جگہوں پہ آ رہا ہے، تو یہ حروف ان کو اگر نکالا جائے تو یہ 14 بنتے ہیں۔ 29 سورہ کے شروع میں یہ حروف ہیں، اور ان کا جو تلفظ ہے، ان کا تلفظ وہی حروف تہجی کی طرح ہے، جس طریقے سے عرض کیا ہے کہ مثلا با تا سا، اسی طریقے سے الف لام میم، یہاں پہ دیکھیں الف لام میم جڑا ہوا ہے، اگر یہ دوسرے کلمات کی طرح اگر ان کو پڑھا جائے، علم بنتا ہے، الف لام میم علم بنتا ہے، ابھی ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، الف لام میم جیسے حروف تہجی ادا ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان حروف کو بھی ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز اور میں عرض کر دوں کہ بعض ایسے حروف ہیں، حروف یہ مقطعات میں سے ایسے ہیں کہ جن کے آخر پہ حمزہ آتا ہے، لیکن وہ حمزہ تلفظ میں نہیں آتا، جیسے ہا، حرف ہا ہے، یہ 8 حروف ایسے ہیں، سین ہے، صاد ہے، عین ہے، قاف ہے، کاف ہے، لام ہے، میم ہے، نون ہے، بس اس طرح یہ حروف، یہ جو 8 میں نے بیان کیے ہیں، ان کو اس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے کہ ان کی مد ہوتی ہے۔ بعض حروف ایسے ہیں جن کے آخر پہ حمزہ ہے، وہ حمزہ ادا نہیں ہوتا، بعض حروف ایسے ہیں جن کے اوپر مد ہوتی ہے، ان کو مد کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، مثلا سین میم صاد، ان کے اوپر مد ہے۔ اب اس کی تفصیلات میں اگر چلو جو تو شاید ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، چونکہ یہ یہاں پہ مد لازم آ رہی ہے جو وَلَضَّالِّينَ میں تھی، اسی طریقے سے یہاں پہ مد لازم آ رہی ہے، اس کو 6 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور استاد یہاں پر آپ کی اجازت سے تلاوت، یعنی جو آج تلاوت کریں گے ہمارے پارٹیسپینٹ، ان کو سنتے ہیں استاد منشاوی کی آواز میں۔ جی ناظرین، تلاوت سے گھروں کے اندر نور آتا ہے اور مردہ دلوں کو جلا ملتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی حروف مقطعات کے بارے میں، یعنی وہ حروف کے جو قرآن مجید میں آئے ہیں اور رمز کے طور پر ہیں، ان کو جدا جدا پڑھا جاتا ہے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ، دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں، جس میں سے آپ ہی میں سے کچھ افراد ہمارے سامنے یہاں تلاوت کرتے ہیں اور پھر استاد بتلاتے ہیں ان کی غلطی، ان کا اشتباہ کہ کہاں پر ان کو کس لفظ کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے تھا۔ جی ہاں، تو ہمارے ساتھ میں ہیں ہندوستان سے جناب مقبول صاحب اور دبئی سے ہیں جناب اسد عباس صاحب۔ تو آج کے جو پہلے پارٹیسپینٹ ہیں وہ جناب مقبول صاحب ہندوستان سے ہمارے ساتھ میں ہیں، تو آئیے آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ان سے تلاوت سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ مقبول بھائی؟ بس خیر و عافیت سے۔ جی اللہ کا کرم ہے، اور آپ کو سورہ ہود آیت نمبر 114 سے 18 تک تلاوت کرنا ہے۔ بسم اللہ تلاوت فرمائیں۔ شروع کروں؟ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم
مقبول صاحب آواز پہنچ رہی ہے آپ تک ہماری؟ ہاں آواز پہنچ رہی ہے, میں تو تلاوت کر رہا ہوں. جی جی جی, تو آپ نے ایک آیت آگے سے پڑھا ہے, ایک آیت پیچھے سے پڑھیے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ سے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبروا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم وتبع الذين ظلموا ما أطرفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على. الحمدللہ بہت اچھی تلاوت کر رہے تھے جناب مقبول صاحب ہندوستان سے, اور آپ لائن پر بنے رہیں. ابھی ہم اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ سے تلاوت کلام مجید سنتے ہیں اور انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. ہمارے ساتھ جو دوسرے پارٹیسپینٹ ہیں وہ دبئی سے جناب اسد عباس صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر. جی بہت شکریہ, اور آپ کو پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جوائن کرنے کا شکریہ بھی. جی, اور آپ کو بھی الحمدللہ یعنی سورہ ہود ہی کی آیت نمبر 119 سے 123 تک تلاوت فرمانا ہے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمات ربك لا
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظرون إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوه وتوكلوا عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله مولانا العظيم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छी तिलावत फरमा रहे थे जनाब मकबूल साहब और जनाब असद अब्बास साहब। आप दोनों को हमारे उस्ताद कुछ नुकात बयान फरमाएंगे। जी उस्ताद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकबूल साहब जो कि काफ़ी इंतज़ार उनको करना पड़ा है, पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी अच्छी उन्होंने तिलावत की है। खुदा उनको मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये तरतील में पढ़ने चाहिए, चूँकि यहाँ पे हमारा जो पढ़ते हैं टाइम कम होता है। खुदा हमें इतनी तौफ़ीक़ दे और हमारे पास इतना टाइम हो कि हम तहक़ीक़ के साथ अपने दोस्तान की तिलावत भी सुन सकें। तरतील के साथ पढ़िए, चूँकि टाइम कम होता है इसलिए जो है वो थोड़ा सा जल्दी में पढ़ना चाहिए। मकबूल साहब आयत नंबर 114 में तरफ़यिन नहार, पता नहीं मकबूल साहब मुतवज्जे हैं या नहीं हैं। अगर इनके सामने कुरान खुला हुआ है तो उस पर तवज्जो करिए। व अक़िमिस्सलात तरफ़यिन नहार, यहाँ पे नून पे तशदीद है, इनको तशदीद को इन्होंने अदा नहीं किया। और फिर आगे जाकर युज़हिबन सय्यिआत, यहाँ पे भी तशदीद है, सय्यिआत, नून को सीन के साथ मिलाना चाहिए। सीन पे चूँकि तशदीद है, ज़ोर के साथ जब अदा करते हैं, चूँकि ये जिस हर्फ के ऊपर भी तशदीद होती है वो हकीकत में दो होते हैं, ठीक है, यानी दो बार उसको पढ़ा जाता है। युज़हिबन सय्यिआत, यहाँ पे इन दोनों कलिमात में इन्होंने तशदीद जो है वो अदा नहीं की। और इस आयत नंबर 116 में मकबूल साहब तवज्जो फरमाएंगे। आयत नंबर 116 में इन्होंने फलौला कान मिनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम उलू बक़ियतिन, यहाँ पे इन्होंने उलू पढ़ा है, यहाँ पे वाव नहीं पढ़ा जाएगा। कुछ कुरान में ऐसे कलिमात हैं कि जिनमें ऐसे हुरूफ हैं जो लिखने में आते हैं लेकिन पढ़ने में नहीं आते। जैसे उलू है, यहाँ पे उलू पढ़ा जाएगा, उलू वाव पढ़ा नहीं जाएगा। उली होता है, वाव लिखी हुई है वहाँ पे हमज़ा के बाद वाव लिखी होती है, वो भी नहीं पढ़ी जाएगी। मामूलन हमारे लोग जो सूरह मुबारक बकरा शुरू हो रही है, अलिफ लाम मीम के बाद जो सफ़ा आता है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यहाँ पे उलाइका दो जगहों पे इस्तेमाल हुआ है। बाज़ लोग इसको उलाइका वाव को यहाँ पे तलफ़ुज़ अदा करते हैं वाव का, हालांकि वाव यहाँ पे पढ़ा नहीं जाएगा। इसको लिखने में आता है लेकिन पढ़ने में नहीं आता। कुछ ऐसे हुरूफ हैं जो लिखे नहीं आते, लिखने में नहीं आते लेकिन पढ़ने में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हुरूफ हैं जो इस तरीके से लिखे हुए होते हैं लेकिन वो पढ़ने में नहीं आते। उलाइक, उलू हो गया, उली हो गया, जैसे मिसाल दी है। और आयत नंबर 17 में इन्होंने वमा काना रब्बुक, यहाँ पे एक नुक्ता है। मकबूल साहब हमारी आवाज़ पहुँच रही है क्या? मकबूल साहब हमारे साथी में भी, हाँ अच्छा तवज्जो करिएगा, यहाँ पे वमा रब्बुक आयत नंबर 117 में जो बा तशदीद जिसके ऊपर आती है तलफ़ुज़ में, जब एक हर्फ पे बा के ऊपर जब तशदीद आ जाए तो उस वक्त बा पे आवाज़ रुक जाती है, टूट जाती है। मसलन रब्बुक, रब्बुक इन्होंने पढ़ा है रब्बुक, ये गलत होता है। वमा काना रब्बुक, रब्बुक, रब्बुक आवाज़ जो इसका इस्तेमरार है बाकी रह रही है, ये सही नहीं है। इसी तरीके आयत नंबर 118 में भी
کلمہ ربک تھا اس پہ بھی انہوں نے ربک پڑھا ہے، ربک، آواز یہاں پہ رک جانی چاہیے۔ اور آیت نمبر 118 میں مختلفین، دیکھیں جس مقبول صاحب میں یہ مشکل یہ ہے کہ جہاں پہ تشدید نہیں ہے وہاں پہ تشدید پڑھ رہے ہیں، اور جہاں پہ تشدید ہے وہاں پہ تشدید کو حذف کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ سے پڑھیں کہ یہاں پہ مختلفین، مختلفین یہاں پہ انہوں نے پڑھا ہے، حالانکہ تشدید نہیں ہے، مختلفین، توجہ کے ساتھ پڑھیں، تشدید پہ خاص خیال رکھیں یہ مقبول صاحب۔ اسد عباس صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ابھی چونکہ دونوں لائن پہ موجود ہیں، اچھا پڑھا ہے۔ یہ بھی توجہ کریں کہ بعض جگہوں پہ حروف مدی میں اسد صاحب میں مشکل ہے، جہاں پہ حروف مدی نہیں ہے، الف مدی نہیں ہے، وہاں پہ الف مدی کو پڑھ دیتے ہیں، اور جہاں پہ نہیں ہے، جہاں پہ ہے وہاں پہ نہیں پڑھتے، لیکن جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ پڑھ دیتے ہیں۔ مثلا آیت نمبر 119 میں کہ توجہ کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا من رحم ربک وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ، لَأَمْلَأَنَّ یہاں پہ پڑھا انہوں نے، حالانکہ لَأَمْلَأَنَّ جلدی سے یہاں پہ پڑھنا چاہیے تھا۔ آیت نمبر 120 میں، میرے حال میں ٹائم ختم ہو رہا ہے، 120 میں فؤادک، فؤادک انہوں نے پڑھا ہے، دال کو جلدی سے پڑھنا چاہیے تھا، وہی تشدید کی طرح، جہاں پہ لَأَمْلَأَنَّ وہاں پہ انہوں نے اس کو کھینچ دیا، اور یہاں پہ بھی دال کو بھی انہوں نے کھینچ دیا ہے۔ ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ حرکات خالص آنا چاہیے، زبر زیر پیش، یہ جس طریقے سے میں نے کہا ہے کہ پہلے جو حروف تعجی کے حوالے سے آپ نے پوچھا تھا، حروف تعجی میں ہمارے اردو زبان میں ان کا تلفظ اور ہوتا ہے، بے تے سے اس طریقے سے پڑھتے ہیں، حالانکہ عربی میں با تاسا پڑھا جاتا ہے۔ حرکات بھی اسی طریقے سے ہیں، ہم حرکات اگر اردو زبان میں پڑھتے ہیں آ اے او پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں آ ای او پڑھا جاتا ہے۔ یہ حرکات خالص آنے چاہیے، چونکہ یہ بھی تلفظ میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، اور واقعاً بہت ہی عظیم اور بہترین نکات تھے کہ جو استاد نے بیان کیے، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسد صاحب الحمدللہ دبئی سے ہمارے ساتھ میں تھے، اور مقبول صاحب بھی، ہم آپ دونوں کے شکر گزار ہیں۔ استاد، یہ جو حروف مقطعات کے بارے میں بحث چل رہی تھی، اگر کوئی نقطہ ہو تو بیان فرمائیں۔ حروف مقطعات کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا ہے کہ بعض جگہوں پہ مد آ جاتی ہے، بعض حروف پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر مد ہوتی ہے، وہ مد لازم ہوتی ہے، اس کو 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے سننے میں آتا ہے جب وہ تلاوت کرتے ہیں، چونکہ مختلف جگہوں پہ ہمیں جو ہے وہ لوگ کسی نہ کسی حوالے سے روابط میں ہوتے ہیں اور قرآن سناتے ہیں، اکثر لوگوں میں دیکھنے میں یہ ہے کہ مد جو حروف مقطعات میں ہوتی ہے اس کا پورا تلفظ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر سورہ مبارکہ بقرہ کے ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، 6 حرکات کے برابر اس کو کھینچنا چاہیے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ غلط ہے، چونکہ 6 حرکت ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ اور ان کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مد لازم ہوتی ہے، جس طریقے سے ہم سورہ مبارکہ الحمد میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مد لازم اس جگہ پہ آتی ہے جہاں پہ حروف مدی کے بعد ایک حرف ساکن آ جائے، ضال، بعد میں جو لام آ رہا ہے وہ تشدید ہے نا، جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے، پہلے والا ساکن ہوتا ہے، بعد والا متحرک ہوتا ہے، اس کو ایک کر کے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ تشدید پڑھتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے ضالین۔ اسی طریقے سے دیکھیے سین، یہاں پہ یا مدی ہے، اس کے بعد نون ساکن آ گیا، جی بہت شکریہ، اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ بہت شکریہ استاد، واقعاً ہم نے استفادہ کیا اور ہمارے ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہوگا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور اپنے تمام ناظرین کے ہم شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔